لیے اور براندے کا رخ کر لیا۔ میں بہت دیر تک اسٹیج پر تنہا بیٹھا رہا اور جب وہاں گھمسان کا رن پڑا تو جی چاہا کہ صلاۃ الخوف کی نیت بات ہوئی۔ حضرت جو ہی میں نے یہ سوچا تو باہر بادل چھٹ گئے، مسئلہ صاف ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، سب لوگ اندر آ گئے اور مباحثہ جو ہے وہ دیر تک ایسے جاری رہا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ 25 منٹ اس ہنگامے کی نظر ہو گئے۔ جب منتظمین سے میں نے پوچھا کہ اس تقریب کا دورانیہ کیا ہوگا اور انہوں نے مجھے کچھ وقت بتایا کہ یہ اتنے سے لے کر اتنے مدت تک ہو سکتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے سابقہ تجربے کی بنیاد میں اس میں 25 منٹ کا اضافہ کر لیجیے۔ حضرات اب جو میں سامعین کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ اگر آپ لوگ لڑے تو 1 گھنٹہ 25 منٹ سے کم میں آپ کی صلح نہیں ہوگی۔ تجربہ کار ہیں آپ لوگوں، تو نوجوان سے جلدی سے صلح کر کے واپس آ گئے۔ حضرات دوسری بات جو میں نے پوچھی تھی اس میں یہ تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ گاہے گاہے آپ لوگ اباسین اور ثقافت کا محکمہ کسی لکھنے والے کو بلاتا ہے اور اس سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے گا کچھ سوانحی اور کچھ اپنی تحریروں کے بارے میں بتائے گا۔ اب کی بات آپ کی باری ہے۔ حضرت میں ان دونوں اداروں کا، محکمہ ثقافت اور اباسین آرٹ کونسل کا، ممنون ہوں کہ انہوں نے میری یہ عزت افزائی فرمائی اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں، کچھ پرانے دوستوں سے مل سکوں۔ یہ بات قطعاً میرے علم میں نہیں تھی کہ آپ اس میں مہمان کی اتنی تعریف کرتے ہیں اور یہ پوچھے بغیر کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں تیرنا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ 4 مقررین نے دریائے خطابت میری تعریف میں ایسے بہا دیے کہ میں اس میں اب تک غوطے کھا رہا ہوں۔ آئندہ مجھے یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ جناب آپ اتنی تعریف تو نہیں کریں گے کہ وہ میرے لیے غوطے کھانے کا سبب بن جائے۔ لیکن میں فردن دوست محمد صاحب، صابر صاحب، شریف فاروق اور ڈاکٹر متین کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بہت محبت سے میرے بارے میں کچھ کہا، اگرچہ نہ کہتے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ دوست محمد صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں بڑا خوش ہوں کہ آواز دوست سے میرا نام آتا ہے اور جناب آپ کا نام تو دیوان غالب میں بھی ہے اور اس شعر کو میں اکثر استعمال کرتا ہوں، اس کے اوپر آواز دوست پہ لکھ دیتا ہوں۔ یہ غزل اپنی مجھے جی سے پسند آئی ہے، آپ ہے ردیف شعر میں غالب زبس تکرار دوست ردیف ہے۔ تو یہ شعر اس نے میرے لیے کہا تھا کہ میں آواز دوست لکھوں تو اسے استعمال کر سکوں، اور پروفیسر دوست محمد صاحب کے لیے بھی اس نے کہا تھا کہ میں جواباً یہ شعر کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ صاحب نے ایک بات بہت پتے کی کہی جو میرے بہت دل لگتی ہے۔ میں نے آل احمد سرور سے کہا لیکن وہ سمجھے نہیں۔ کہنے کہ بھائی وہاں تو کوئی آثار نہیں تھے کہ تم لکھنے کا اردو لکھو کرو گے۔ میں نے کہا جناب یہ آپ کی صحبت کا فیض ہے، لیکن تم تو میرے شاگرد نہیں تھے۔ میں تو یہ بات ہی نہیں سمجھے۔ علی گڑھ میں میں نے ان اساتذہ سے جن سے میں نے نہیں پڑھا کہیں زیادہ فیض اٹھایا ہے ان کے مقابلے میں جن سے میں نے پڑھا ہے۔ لیکن وہ تو انسپائر کرتے تھے، انسپریشن کے لیے، اور میں تو چونکہ وہاں رہتا تھا اور ایک استاد زیادہ تھا کہ مجھے ملنے میں بہت آسانی تھی لوگوں کے ساتھ۔ تو میں نے رشید احمد صدیقی میرے گھر سے یہی سمجھ لی کہ ہمسائے تھے جب انہوں نے اپنا نیا گھر بنایا 1936 میں، اور اقبال اور احسان جو وائس چانسلر تھے اس کے کراچی یونیورسٹی کے اور ریکٹر تھے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے، یہ ہم لوگ کلاس فیلوز ہیں۔ میں نے اتنا اثر قبول کیا اور رشید صاحب سے ایک دن نہیں پڑھا، لیکن مجھے یہ ماننے میں کوئی بات نہیں ہے اور کوئی انکار نہیں ہے کہ اردو لکھنے کے لیے سب سے زیادہ انسپریشن
میں نے رشید احمد صدیقی صاحب سے حاصل کی. یوسفی میرے کنٹمپرری تھے، مجھ سے 4 سال آگے تھے، لیکن ان کے بارے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتے کہ ان کی انسپریشن کا سورس بھی رشید احمد صدیقی تھے. وہ مانے میری طرح یا نہ مانے، میرے بہت گہرے دوست ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ پشاور گئے تھے، سامعین کیسے تھے؟ تو میں آپ لوگوں کے بارے میں بہت تحقیق کر کے آیا ہوں. تو ذات اس میں یہ تھا کہ یہ بات صابر صاحب کی مجھے بہت پسند آئی. شریف فاروق صاحب جو ہیں وہ تو تھوڑا سا کام جو ہے وہ لنکا ڈھانے والا کر رہے تھے کہ انہوں نے بتا دیا کہ کس طرح ہم فالودہ کھانے 2-3 آفیسر ان کے ساتھ گئے. یہ میرے بہت پرانی دوست اور مہربان ہیں. میں نے جب یہاں ایک چھوٹی سی فہرست بھیجی تو اس میں خاص طور پر ان کا نام لکھا. میں ان کی نہ صرف یہ کہ صحافت میں یہ بہت سینئر ہیں، بلکہ جس دردمندی کے ساتھ یہ ملک کے معاملات پر غور کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں ان کا بہت قائل ہوں. ڈاکٹر متین صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا کہ جب میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک میں پہنچا اور میں نے آفیسرز سے خطاب کیا تو میں نے کہا دیکھیے بات سنیے، آئی ایم ٹولڈ دیٹ دس بینک از ناٹ اونلی بینکرپٹ بٹ آلسو ویری کرپٹ. اور پھر میں نے اتنی بڑے پیمانے پہ ان کو نکالا بدماشوں، اور اس میں جو تکلیف میں نے اٹھائی اور میرے ساتھی ڈاکٹر متین نے اٹھائی، میں ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں. آگے کوئی ساتھی ایسا تو ہونا چاہیے کہ جب آپ ٹھیک کام کریں. یہ جو انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو آپ کو آپ بارے میں سب سے اونچی عمارت بس ملے گی، اس کا سنگ بنیاد سب سے سینئر چپراسی نے رکھا. مجھے لوگوں نے کہا دیکھیے پرائم منسٹر بہت کینہ پرور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو ڈسمس کرتے تھے. انہیں پتا چلا کہ اتنی 12-15 منزلہ عمارت آپ بنا رہے ہیں اور اس کا آپ نے چپراسی سے رکھوایا ہے سنگ بنیاد، تو وہ اس کو توہین سمجھیں گے اور آپ کو ڈسمس کر دیں گے. بہرحال جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن یہ اس میں میرے برابر کے ساتھی تھے. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان سے مجھے بہت تقویت تھی. اور یہ اب بھی میرے ساتھ ایک آدھ پالیسی کمیٹی کی کانفرنس میں سال کے سال ملتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. حضرات اب آئیے اس طرف کہ مجھ سے منتظمین نے جب آپ کے پاس وقت ہے کہ نہیں، یا میرا وقت بھی یہ چاروں لوگ لے گئے، تو اس میں ذرا یہ ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کیا توقع رکھتے ہیں مہمان سے، اور تو کہا جی کچھ توانی باتیں، کچھ اپنی تحریر کی باتیں. تو میں نے الحمدللہ پڑھی دل میں یا الحمد پڑھا دل میں، صورت ہو تو ویسے ہی وغیرہ پڑھی اور پڑھا دونوں میں آتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ تو وہ 2 موضوع ہیں جن پہ میں بات ہی نہیں کرتا، نہ اپنی تحریر کے بارے میں نہ اپنی ذات کے بارے میں. تو میرا کام تو بہت آسان ہو گیا، جو جی میں آئے گا وہ بول دوں میں. اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ مصنف کا کام ہے تحریر کا لکھنا. یہ کوئی مباحثہ نہیں ہے کہ وہ لکھنے کے بعد بیٹھ جائے کہ اس پر دوسرے کیا کہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک مباحثے میں شامل ہو جائے کہ میرا حق ہے ریجوائنڈر کا. اس طرح تو پھر آپ کوئی ترقی نہیں کر سکیں گے. ایک ہی لکھے ہوئے کی مکھی پر مکھی مارتے رہیں گے. جو آپ کے ہاں میں ہاں، جو آپ کی تعریف میں لکھتا ہے اس کے ہاں میں ہاں ملا دیجیے، اور جو آپ کے خلاف لکھتا ہے آپ اس کے خلاف ایک بیان صفائی جاری کر دیجیے. آپ نے لکھ دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا. یہ اب ملکیت عامہ ہے، لوگوں کی مرضی، اسے پڑھیں پھینکیں، رائے اچھی قائم کریں بری کریں درمیانی رکھیں، یہ سب ان کا. مصنف کی حیثیت سے آپ کا اینٹنا ایریل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے فائدے اور اصلاح کے لیے کوئی مشورہ دیا جا رہا ہے تو وہ آپ تک پہنچ جائے. آپ آئندہ تحریر میں وہ خامی دور کر، بس اس سے زیادہ تحریر اور پر بار بار لکھنے اور کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. اب رہا ذاتی سمانہی، تو اس سلسلے میں جناب یہ ہے کہ ایک میرا جملہ ہے، دنیا میں سب سے آسان عیب یہ ہے
کہ اپنی بڑائی کو سب سے آسان ہے. میں کہ دشوار پسند ہوں. میں نے کہا میں عیب بھی کروں گا تو ذرا کوئی مشکل سا کروں گا. یہ کیا ہوئی کہ جب آپ سے کامیاب ہو گئی ہیں لہذا آپ ایک بیان دیتے رہیے کہ جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. اچھا اس کا یہ ہے کہ ایک تو اصولاً تحریر کے بارے میں گفتگو یا مضمون میں غیر ضروری اور اپنے بارے میں مایوس سمجھتا ہوں. یہ ایک عیب کی بات یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس اطمینان سے لوگ اب انٹرویو دیتے ہیں اور روزنامے چھاپتے ہیں ان کو ہفتہ واری, اگر آپ نے وہ انٹرویو پڑھے ہیں, میرے تو پڑھنے کے بعد دانتوں کو پسینہ آ جاتا ہے. جی تو چاہتا ہے ایک مثال دوں لیکن پھر وہ یہاں کے ایک بڑے شاعر کی تعریف میں کچھ تھوڑی سی کمی پیدا ہو جائے گی, اس لیے اس کو جانے دیتا ہوں مثال کو. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں خاموش رہنے کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو 2-3 مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں. محمد طفیل میرے دوست مدیر نقوش مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے 8 کتابیں خاکوں پر لکھی. خاکوں کے مجموعے 8 ہیں. مجھے نہیں اندازہ کہ کسی اور مصنف نے 8 کتابیں لکھی ہوں اور نام ان کے ملاحظہ ہوں آپ, جناب, صاحب, محترم, مکرم, معظم, مخدومی, محبی. جو باقی چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے بچوں نے وہ طفیل نمبر میں چھاپ دیے, عنوان رکھ دیا ناچیز. سمجھ نہیں آتا کہ بچوں نے کیا بچپنا کیا. ان کے نام دیکھیے اور یہ نام دیکھیے ان کے نویں ادھورے مجموعے کا. 8 کتابوں کے دیباچے لکھے ہوئے ہیں اور واحد ایک کتاب میں ایک جملہ ایک خاکے کے بارے میں ہے, یہ خاکہ نامکمل ہے. اور وہ خاکہ انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا. نامکمل کیوں ہے؟ باقی سب مکمل ہے. نامکمل اس لیے ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمائش کی صاحب آپ کے ساتھ 1-2 انٹرویو 1-2 نشستیں ملاقاتیں ہو جائیں. بہت پرانے دوست ہیں, میں اس وقت جانتا ہوں جب وہ صرف کتابت کرتے تھے. اردو صحافت میں, ادب کی صحافت میں اس سے بڑا مدیر ابھی تک کوئی گزرا نہیں. 200 سال کی تاریخ. تو میں نے ان سے کہا بھائی بات سنو, تم دوست ہو لیکن ہم کہاں کے دانا ہیں کس ہنر میں یکتا ہیں. جہاں دنیا میں زمین پہ تو حاسدوں سے گزارا نہیں ہوتا, تم چاہتے ہو کہ وہ آسمان بھی میرا دشمن ہو جائے اس شعر کے مطابق. اس لیے مجھے معاف کرو, میں اپنے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ چھپے اور میرے مخالفین میں یا حاسدین میں اضافہ ہو. انہوں نے میری بیگم سے کہا آپ سفارش کر دیجیے. بیگم کہنے لگی طفیل بھائی سفارش نہیں, اس ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ سفارش کرو اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ سفارش ایک جائز مقصد کے لیے ہے. سب سے ناجائز کام جس نے کرانا ہوتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے. آپ بھی یہی کہیں گے ابھی کہ جی یہ تو بڑے جائز مقصد کے لیے ہے. تو طفیل صاحب سمجھ گئے کہ یہ بات بنے گی نہیں. اس کے بعد سین پر ممتاز مفتی آتے ہیں, بہت ہمارے دوست, آنا جانا تھا. ایک دن مجھ سے کہنے لگے بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ ہم 3 ایک کمرے میں بند ہو جائیں پورے دن کے لیے یا کم سے کم آدھے دن کے لیے, اور پھر میں ان پر خاکہ لکھوں. ہم 3 کمرے میں بند ہو جائیں پورے دن کے لیے یا کم سے کم آدھے دن کے لیے, اور پھر میں تم پر خاکہ لکھوں. میں نے کہا مفتی صاحب باقائمی ہوش و حواس تو میں کبھی آپ کی دعوت قبول ہی نہیں کر سکتا. آپ نے نوجوان احمد بشیر کا جو آپ کا دوست اتنا گہرا ہے, خاندانی دوست ہے, اس کا خاکہ لکھا اور عنوان رکھا گنڈا اور ثابت کیا کہ وہ مہا گنڈا تھا. آپ نے اپنے ایک اور دوست کا خاکہ لکھا, اس کو آپ نے ولی اللہ بنا دیا. آپ نے ایک خاتون کا خاکہ لکھا جس کے خامن اردو اٹک اٹک کے اور انگلی لگا کے لفظاً پڑھتے ہیں. میں نے کہا جس دن یہ اردو میں رواں ہو گئے اس دن اس خاتون کا بستہ گھر اجڑ جائے گا آپ کے خاکے کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں اتنا بیوقوف ہوں؟
البتہ یہ آپ نے مجھ کو للچانے والی بات کہی ہے کہ ہم تینوں ایک کمرے میں بند ہو جائیں، یہ تیسرا کون ہے؟ اگر کوئی مجھے پسند آیا تو پھر شاید میں نظر ثانی کر لوں اپنے ارادے پر کہ لے بھائی تیسرا کون ہونا ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے تیسرا۔ حضرت ان سے جان چھوٹی۔ اس کے بعد ایک اور آپ کو اسی سلسلے میں واقعہ کروں کہ میرے ایک بزرگ دوست تھے جنہوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ میری روحانی تربیت کریں۔ اچھا، میں ان کو دوست کی حیثیت سے لیتا تھا، کبھی ان کی بات مانتا تھا، کبھی نہیں مانتا تھا، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے تھے، کبھی میں ناکام ہوتا۔ کافی سال تک جب تو وہ حیات رہے یہ کام چلتا رہا۔ ایک دن ان کا خط آیا، 2-1 سال میں ان ہی کے شہر میں رہا، پھر بعد میں خط و کتابت ہوتی تھی۔ 1 سال ان کا خط آیا کہ مجھے القاء ہوا ہے کہ آپ سے فرمائش کروں کہ خود نوشت سوانے لکھو۔ میں نے کہا خوف خدا کیجیے، آپ تو مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں، میں تو ایسے معاملات میں بڑا خود کفیل ہوں۔ میں نے نہا خانہ دل میں ایک دارالفتہ کھولا ہوا ہے، ایک دارالارشاد، ایک مفتی ہر وقت یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک مرشد، اور میں ان دونوں کو بارہا ان سے مشورہ کرتا رہتا ہوں۔ 5 سال یہ طے کرنے کے بعد کہ نہیں مجھ کو خود نوش سوانے جو ہے اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے، میں نے اپنے مفتی اور مرشد سے پوچھا جناب کیا خیال ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ خبردار اس کوچے میں قدم مت رکھنا۔ میں پوچھا وجہ کیا؟ کہنے لگے نہ تمہارے مزاج بھی قرۃ العین حیدر کی آن بان، نہ تمہاری تحریر میں عینی کسی تفصیلاتی خوش بیانی کہ ایک ادھوری زندگی جس میں شوہر نہیں بچے نہیں، اس کو بزرگوں اور بھائی کے بچوں اور بچیوں کے وسیلے سے اتنا پھیلا دیا کہ 2 زخیم جلدیں بھر گئیں، اور پھر اپنی خودی جو پہلے ہی بہت بلند تھی اس بلندی پر وہ 2 جلدیں رکھ کر عینی اس پر کھڑی ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں اب میرا انتظار کر۔ اور یہ جو عزت اللہ صاحب ہیں، تم میں تو ان کی طرف پہنچے ہوئے بزرگ بھی نہیں ہو، تم کو تو یہاں کوئی نہیں پوچھتا اور خط نہیں لکھتا، ان کو وہاں سے خط آتے تھے جہاں ڈاکخانہ الہام کے سارے نامہ بھر فرشتے۔ تو جب تک تم اللہ سے شہاب جیسی قربت یا عینی جیسی جرت اور گستاخی نہ کر سکو، خبردار ادھر مت، اس راستے سے مت چلنا۔ اور پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھیے آپ گزیٹڈ آفیسر ہیں، آپ کی آخر ہے کیا، حیثیت کیا اور آپ کی سوانح کیا۔ ایک مصرے میں بیان کر گئے اکبر الہ آبادی آپ کی سوانح کہ گفتنی درجے گزٹ، باقی جو ہے ناگفتنی۔ تو بھائی ایک مصرے میں تو تمہاری بایوگرافی آ گئی، تو تم خامخواہ میں کوشش کر رہے ہو اس کو لکھنے کی۔ اس مصرے پر غور کرنا اور مصرے پر گرہ مت لگانا۔ خدا جہاں اگر آپ مجھے موقع دیں تو یہ گرہ نہ لگانا مصرے پر، ایک جملہ معترضہ ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آزادی کے فوراً بعد بہت سے یوم، برسیاں، یہ سب میلے ٹیلے یہ سب ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ تو ایک برسی جو لاہور آئی وہ آغا حشر کاشمیری کی برسی تھی، پہلے 4-5 سال بڑی دھوم سے منائی، اس کے بعد گم ہو گئی۔ وقت مقررہ پر، تاریخ مقررہ پر لوگ ٹاؤن ہال میں جمع ہوتے ہیں اور مقرر آتے جو آغا صاحب کو جانتے تھے ان کے بارے میں باتیں کرتے۔ مقررین کی فہرست میں ایک نام تھا مختار بیگم۔ معلوم نہیں آپ میں سے کتنے لوگ ان سے واقف ہیں، اور آغا حشر کے ڈراموں اور ان کے تھیٹر اور ان کی زندگی میں اس نام کا کیا دخل تھا۔ وہ سب سے زیادہ پاپولر مقررہ تھی، اور ایک جملے کی تقریر 3-4 سال انہوں نے کی اور محفل لوٹ لیتی تھی۔ جب ان کا نام پکارا جاتا تو بڑے توقف سے
تیل لگا کر اپنی نشست سے اٹھ، سارا ہال دیکھ رہا ہے کدھر ہے، اور پھر یک بیچ میں سے درمیان میں سے یا اگلی نشستوں سے وہ بڑی آہستہ آہستہ اٹھتی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے نئے لباس کی وہ شکنیں دور کرتی